السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح شروع ہے الحمدللہ۔ جو آدمی سنتے ہیں ترتیب سے تو اس کو مل جاتے ہیں۔ جب آدمی دین کا محنت کرتے ہیں دین کا، تو سب سے جو بڑا فائدہ ہے نا، اس کے زندگی کے اندر دین زندہ ہوتا ہے۔ جو محنت چھوڑتا ہے تو سب سے جو بڑا نقصان ہے زیادہ، اس کے زندگی سے، اس کے بدن سے نکل جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت خالد بن سعید بن العاص شروع میں مسلمان ہوئے تھے، اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے۔ اس کے اسلام لانے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس آگ کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ انہوں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ ان کے والد ان کو آگ میں دھکیل رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر کو پکڑتے ہوئے تاکہ وہ آگ میں نہ گر جائیں۔ وہ گھبرا کر نیند سے اٹھے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ بالکل سچا خواب ہے۔ اس کے بعد ان کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے ساتھ من جانب اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا گیا، اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ان کا اتباع کرو۔ تمہارے خواب کی تعمیر یہی ہے کہ تم اتباع ضرور کرو گے، ان کے ساتھ اسلام لانے میں داخل ہو جاؤ گے، اور اسلام ہی تم کو آگ میں داخل ہونے سے بچائے گا انشاءاللہ، اور تمہارا باپ آگ میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجیاد محلہ میں تشریف فرماتے، ایک محلے کا نام تھا۔ حضرت خالد نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور ان پتھروں کی عبادت چھوڑ دو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور نہ جانتے ہیں کہ کون ان کی پوجا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے اسلام لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد خالد اپنے گھر سے غائب ہو گئے۔ ان کے والد کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا۔ اس نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے جو ان کو ان کے والد کے پاس لے کر آئے۔ والد نے ان کو خوب ڈانٹا، اور جو کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے ان کی اس قدر پٹائی کی کہ وہ کوڑا ان کے سر پر توڑ دیا، اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد نے کہا، اگر تم بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اتنی روزی دیں گے جس سے میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح کا خیال رکھتے، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان کے والد نے ان کی تلاش میں اپنے غلام رافع اور اپنے بیٹوں کو بھیجا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔
انہوں نے ان کی تلاش کر لیا اور ان کو ان کے والد ابو احیہ کے پاس لے آئے۔ ان کے والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جھڑکا، اور اس کے ہاتھ میں ایک کنچی تھی جس سے ان کو اس قدر مارا کہ وہ اس قدر مارا کہ اس کے سر پر ٹوٹ گئی۔ پھر کہنے لگا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی قوم کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے خدا اور ان کے آباء و اجداد جو جا چکے ہیں ان میں غیب نکال رہے ہیں۔ حضرت خالد نے کہا اللہ کی قسم وہ سچ کہتے ہیں، اللہ کی قسم وہ سچ کہتے ہیں۔ تو پتہ چلے کہ جب آدمی کو باپ مارتا بھی ہے چھوڑتا بھی نہیں، اور اس دوران تم بولے کہ وہ سچ کہتا ہے۔ ہاں کہ وہ سچ کہتے ہیں۔ یہی بات ہے، بس میں نے ان کا اتباع کر لیا ہے۔ اس پر ان کے والد ابو احیہ نے کو بڑا غصہ آیا، ان کو بہت برا بلا کہا، گالیاں دی اور کہا او کمینے، جہاں تیرا دل چاہتا ہے چلے جا، اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ باپ اس کو کہتا ہے۔ حضرت خالد نے کہا اگر تم بند کر دو گے تو اللہ عز و جل مجھے اتنی روزی ضرور دے گا جس سے میں گزارا کر لوں گا۔ اس پر ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا، اپنے بیٹوں سے کہا تم میں سے کوئی اس سے بات نہ کرے، ورنہ میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میں نے اس کے ساتھ کیا۔ چنانچہ حضرت خالد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح کا خیال فرماتے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد مکہ کے گردنواں میں جا کر اپنے والد سے چھپ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ ان کا باپ سعید بن عاص جو عاص بن امیہ جب بیمار ہوا کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی، تو ابن ابی کبشہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی میں مکہ میں کبھی عبادت نہ ہونے دوں۔ اس پر حضرت خالد نے دعا مانگے اللہ اسے بیماری سے شفا نہ دے۔ چنانچہ وہ اسی طرح بیماری میں مر گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ ایسے لوگ تھے لوگ کہتے ہیں اللہ میں ٹھیک ہو جاؤں میں ایسا کرے گا، نیک کام کرے گا۔ وہ لوگ کہ میں ایسا کروں گا، دیکھ اگر میں ٹھیک ہو گیا کیا کہتا تھا تو میں کبھی بھی اس کو عبادت کرنے نہیں دوں۔ دوسری بات آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کتاب کے اندر میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بات آتا ہے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، کسی کو شریک مت بناؤ۔ کہ بار بار کیوں؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ انسان کا تعلق بن جائے، بس اس بات کے لیے کہ تعلق بن جائے اللہ کے ساتھ۔ عبادت، تلاوت، ذکر، اذکار جو بھی آپ کرتے ہو نا، صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت آ جائے دل میں تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم۔